یہ داستان ایک ایسی حقیقت ہے جو وقت کے صفحات پر نقش ہو چکی ہے۔ یہ محض ماضی کی ایک بات نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایک عبرت اور نصیحت کا پیغام ہے۔ یہ داستان ایک ایسی قوم کی ہے جو زمین میں طاقتور تھی، مال و دولت میں بے مثال تھی، اور تعمیرات میں ایسی مہارت رکھتی تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر شاندار محلات بناتی تھی۔ یہ قوم ساموڈ کہلاتی تھی۔ خدا نے ساموڈ کی قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے علاقے میں زرخیز زمینیں تھیں، پانی کے چشمے بہتے تھے، مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ غیر معمولی معمار تھے۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر مضبوط اور بلند و بالا عمارتیں بناتے اور اپنی طاقت پر نازا رہتے تھے، مگر ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ خدا کو بھول چکے تھے۔ انہوں نے خدا کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پرستش شروع کر دی اور اپنی خواہشات کے غلام بن گئے۔ وہ عیش و عشرت میں اتنے ڈوب چکے تھے کہ کسی کو نصیحت سننے کا حوصلہ نہ تھا۔ خدا نے اپنی رحمت سے انہیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام خود بھی اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ نیک، عادل اور عقل مند تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت کی دعوت دی اور انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی تو وہ حیرت میں پڑ گئے۔ وہ کہنے لگے، اے صالح، کیا تم ہمیں ان معبودوں کی پرستش چھوڑنے کو کہہ رہے ہو جنہیں ہمارے آبا و اجداد پوجتے آئے ہیں؟ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانا شروع کر دیا اور الزامات لگانے لگے۔ کچھ نے کہا کہ وہ جادوگر ہیں، کچھ نے انہیں عام آدمی قرار دیا جو خود کو برتر سمجھتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور تمہیں قوت بخشی، بس اس سے مغفرت طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ مگر قوم نے ہنسی مذاق بنایا اور کہا، اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ پھر خدا نے انہیں ایک نشانی دی۔ ایک دن ان کے سامنے ایک عظیم معجزہ رونما ہوا۔ پہاڑ کی ایک بڑی چٹان اچانک چیر کر کھل گئی اور اس میں سے ایک دیو قامت اونٹنی برآمد ہوئی۔ یہ کوئی عام اونٹنی نہیں تھی بلکہ یہ خدا کی خاص نشانی تھی۔ یہ اونٹنی انتہائی بڑی، جمیل اور حیران کن تھی۔ اس کے بارے میں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ خدا کی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا ورنہ خدا کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ یہ اونٹنی ایک خاص نظام کے تحت زندگی گزارتی تھی۔ ایک دن پورا قبیلہ اپنے حوض سے پانی پیتا اور اگلے دن اونٹنی پیتی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب یہ اونٹنی پانی پیتی تو پورے دن کے لیے سارا حوض خالی ہو جاتا، لیکن اس کے بدلے میں اس اونٹنی کا دودھ اتنا زیادہ ہوتا کہ پوری قوم کو کافی ہو جاتا۔ لیکن قوم کے سرداروں کو یہ معجزہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ انہیں خوف لاحق ہو گیا کہ اگر قوم حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئی تو ان کی طاقت اور حکومت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے شیطانی سازش تیار کی۔ انہوں نے ایک بدبخت شخص کو اکسایا جس کا نام بعض روایات میں قدار بن سالف آیا ہے۔ وہ ظالم، بے رحم اور سرکش تھا۔ آخر کار اس بدبخت نے چند دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اونٹنی پر حملہ کر دیا۔ پہلے اس کی ٹانگیں کاٹیں، پھر اسے ذبح کر دیا۔ جب اونٹنی گری تو زمین لرزنے لگی اور حضرت صالح علیہ السلام نے غم اور افسوس کے ساتھ فرمایا، اب تمہارے پاس 3 دن ہے، اس کے بعد خدا کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ مگر وہ باز نہ آئے بلکہ مزید سرکشی پر اتر آئے۔ وہ ہنسی مذاق کرنے لگے اور کہنے لگے، اے صالح، جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو وہ لے آؤ۔ پھر پہلا دن آیا اور ان کے چہرے زرد پڑنے لگے، دوسرا دن آیا اور ان کے چہرے سرخ ہو گئے، تیسرا دن آیا اور ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، اور پھر خدا کا قہر نازل ہوا۔ ایک خوفناک چیخ سنائی دی، ایسی شدید کہ دل پھٹ گئے، کلیجے چاک ہو گئے اور سب کے سب زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ زمین لرزنے لگی، پہاڑوں سے بجلی کڑکنے لگی اور پوری بستی صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ جو اپنی طاقت، دولت اور محلوں پر ناز کرتے تھے وہی مٹی میں دفن ہو گئے۔ صرف حضرت صالح علیہ السلام اور چند ایمان والے لوگ بچ گئے۔ وہ اس بستی سے ہجرت کر گئے اور پیچھے ایک ویران، اجڑی ہوئی بستی رہ گئی جو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی نشانیاں مذاق نہیں ہوتی۔ تکبر، سرکشی اور نافرمانی ہمیشہ تباہی کا باعث بنتی ہے۔ اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام ساموڈ جیسا ہوتا ہے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی مدد اور حفاظت میں رہتے ہیں۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اپنی قیمتی تجاویز بھی کمنٹس میں شیئر کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔